آج آپ کو وزٹ کروائیں گے منہاج انسٹیٹیوٹ آف تحفیظ القرآن۔ یہاں پر بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی بڑے زبردست انداز میں بڑے اچھے ماحول میں دی جاتی ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ چٹائی پر بچوں کو بٹھایا جائے گا، سامنے ایک سخت سا ٹیچر بیٹھا ہوگا جو بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر تعلیم دے رہا ہوگا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر بڑا زبردست ماحول ہے، بڑا بہترین ایک لگژری قسم کا سسٹم ہے بچوں کے لیے، جہاں پر ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لائبریری میں بیٹھے ہیں، کون سے ٹاپک کی بک پڑھ رہے ہیں؟ سیرت النبی بعد از وصال نبی۔ اس ادارے کی بنیاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1994 میں رکھی۔ جسمانی سزا کی بالکل ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے۔ ٹیچر ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں، بچوں کی موٹیویشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ بھی حفظ کر رہے ہیں؟ جی، کون سے سپارے پہ ہیں؟ میرے 20 ہو گئے ہیں 21ویں پہ۔ ماشاءاللہ، کتنے ٹائم میں حفظ کیا آپ نے؟ 2 سال۔ اس سے پہلے بھی ایک بچے نے یو کے سے آیا تھا، اس نے 11 مہینے میں کیا ہے۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ آج آپ کو وزٹ کروائیں گے منہاج انسٹیٹیوٹ آف تحفیظ القرآن۔ یہاں پر بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی بڑے زبردست انداز میں بڑے اچھے ماحول میں دی جاتی ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ چٹائی پر بچوں کو بٹھایا جائے گا، سامنے ایک سخت سا ٹیچر بیٹھا ہوگا جو بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر تعلیم دے رہا ہوگا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر بڑا زبردست ماحول ہے، بڑا بہترین ایک لگژری قسم کا سسٹم ہے بچوں کے لیے، جہاں پر ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ کی ملاقات کروائیں گے محمد عباس نقشبندی صاحب سے، جو پرنسپل ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سارے سسٹم کو کس طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ سر ماشاءاللہ بڑا زبردست مدرسہ ماحول، دنیا کی جدید ترین سہولیات یہاں پر موجود ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسہ سسٹم بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کو، چٹائی ہوتی ہے، سامنے غصے والا ایک ٹیچر چھڑی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نیوز ون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہمارے گھر میں، یہ آپ کا بھی گھر ہے۔ میں تھوڑا عرض کرتا چلوں کہ اس ادارے کی بنیاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1994 میں رکھی۔ اب کم و بیش 30 سال ہو چکے ہیں، اور ادارے مختلف مراحل سے گزر کے اس کے بعد ہی بہتری کے رفتار جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایک امتیاز تو پہلے دن سے یہ ہے کہ صرف ہم قرآن مجید حفظ نہیں کرواتے، پرائمری پاس بچہ لیتے ہیں اور اس کو 6، 7، 8 بھی اور 7 قرآن مجید حفظ کرنا، تاکہ اسکول ایجوکیشن کا اس میں وہ انقطاع نہیں آتا۔ جب حفظ کرتا ہے بچہ اور پھر اسکول بھی پڑھتا رہتا ہے، آگے جا کے 9، 10 میں کرتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ بچوں کو ایک انتہائی صاف ستھرا، اور یقیناً آپ بعد میں دیکھیں گے بھی، کلاس روم کا ماحول ہے، ایکسٹرنل ماحول ہے، اور تاکہ بچوں کی ذہنی صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی، وہ ہمارا آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹریڈیشنل ماحول نہیں ہے، ہم اس سے بالکل ہٹ کے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اور بچوں کے اندر وہ خوف و ہراس کا پہلو نہیں ہے۔ جسمانی سزا کی بالکل ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے۔ ٹیچر ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں، بچوں کی موٹیویشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر جو ہے بچوں کی اخلاقی تربیت، جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کسی بچے کو حافظ بنا دیں، آپ عالم بنا دیں، یا کسی کو آپ اچھی ایجوکیشن اسکول لیول پہ دے دیں، اس وقت تک ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی سوسائٹی کی۔ سوسائٹی کی ضرورت یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے اس کے کردار سے بھی نظر آنا چاہیے کہ پڑھا لکھا ہے، تاکہ وہ سوسائٹی میں اچھے طریقے سے کردار ادا کر سکے۔ تو ابھی ہمارے پاس 400 سے زائد تعداد ہے، 15 کلاسز ہیں، اور اتنی ہمارے پاس سپیس ہے۔ اب اس کی ایکسٹینشن کی کوشش کر رہے ہیں۔ بورڈنگ کی فیسلٹی بھی ہے، اور جو بچے گھر سے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں اس کو حافظ بنانا ہے، وہاں اس کو اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی، اچھا شہری بھی بنائیں۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا سر، میں جاننا چاہوں گا کہ بچے کے ایڈمیشن کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کی کتنی ایج ہونا ضروری ہے، اور اسکول کی تعلیم اس کی کتنی ہونی چاہیے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ پرائمری پاس ایج کتنی ہونی ایج چاہیے؟ 11 سال اور ناظرہ پڑھا ہوا ہو، تو اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، چونکہ ایج فیکٹر بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ تو تھوڑا بہت مائنس پلس ہو جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ ایج فیکٹر کا فرق جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور یہ ایج بڑی آئیڈیل ہے بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے۔ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا نے خیر بہت جلدی اویئرنیس پیدا کر دی ہے، لیکن پھر بھی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں 11 سال ایج کا، کہ جب اب بچہ حفظ کرتا 13، 14 سال کا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا ٹائم گزارنے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو اور نماز پڑھا سکے۔ اب بالکل ارلی سٹیج پہ کر لیں گے تو بچہ بالکل چھوٹا، اس کو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، اور اس کے لیے شاید مشکل بھی ہو۔ تو یہ کرائیٹیریا بیسک جو ہے وہ پرائمری پاس ہے، اور ناظرہ پڑھا ہوا اور عمر 11 سال۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف
हाउसेस बने हुए हैं मुख्तलिफ नामों पर, इनके हवाले से थोड़ा सा बता दें। ये मैं अर्ज़ करता चूँकि ये फ्लैग है बेसिकली, और क्लासेस का विज़िट करेंगे, हर क्लास पे की बार भी तख्ती लगी हुई है। इसमें एक्चुअल ये नाम रखने की हिकमत ये है कि मैं समझता हूँ कि ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से सबसे पहले कुरान सुना और उन्होंने याद किया और हिफ्ज़ किया रसूलुल्लाह की निगरानी में। तो बाज़ तो ऐसे भी हैं कि जिनसे रसूलुल्लाह ने ख्वाहिश की कि आप कुरान पढ़े मैं सुनूं, तो सुनते भी थे। तो ये वो हस्तियाँ, इसलिए मैं समझता हूँ हमने क्लास को हाउस कहते हैं, हाउस का नाम रखा हुआ है। खुलफाए राशिदीन हैं, सहाबा इकराम हैं, अहले बैत अतहार के नाम पे 15 क्लासेस हैं हमारी, और वो इस नीयत से भी हैं ताकि उनके नाम की बरकत से हमें भी कुछ उनके फ़यूज़ात नसीब हों और उन हस्तियों को की अरवाह को भी इसका सवाब पहुँचता रहे शब और रोज़ जो कुरान मजीद बच्चे पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। आमतौर पे मदरसा सिस्टम में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जाए, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बिल्कुल ऐसा है। एक तो जो असर तब मगरब में बच्चों का टाइम होता है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं गेम का, और फिर हम स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं एनुअल बेसिस पे, वो बाहर करते हैं 2 दिन के लिए फुल फ्लेज स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है बच्चों को। इसके अलावा जो टूर करवाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, फिर इनको वीकली जो तरबियत का सेशन होता है वो होता है। उन बच्चों को हुज़ूर शैख़ुल इस्लाम का एक ब्रीफ सा ख़िताब सुनाते हैं और कुछ उनको हदायत देनी होती हैं, डे टू डे जो चीज़ें हम फ़ील करते हैं, तो वो तरबियत का अमल और मुसलसल जारी रहता है। स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, इंडोर भी है आउटडोर भी है। तरबियत में ख़ास तौर पर किन पॉइंट्स को उजागर किया जाता है? तरबियत का जो बुनियादी चीज़ है ना, मैं समझता हूँ कि एक तो बतौर मुसलमान हमारे ऊपर लाज़िम है कि हम फ़राइज़ की पाबंदी करें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो भी है, और उसके बाद ये सच बोलें, कोशिश करें और बड़ों का अदब करें। और बड़ों में सबसे पहले वालिदैन का अदब है, फिर असातिज़ा का अदब है, फिर जो भी उम्र में बड़ा है उसका अदब है, और फिर बोल चाल है, आप गुफ्तगू कैसी करते हैं, आप तू तका रोए तो इस तरह की जो बाज़ारी लैंग्वेज है अच्छी नहीं है। एक कुरान पढ़ने वाले बच्चे के मुँह से अच्छा नहीं लगता, ना मुझे, ना उस्ताद को, ना बच्चे, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैनर्स हैं गुफ्तगू के, डीलिंग के, रहन सहन के, चलने फिरने के। अब बच्चे की यूनिफॉर्म है, उसकी कटिंग है, फिर उसका गेटअप है, सारा देखना सिखाते हैं बच्चों को, समझाते हैं कि आपको कैसा नज़र आना चाहिए। मुख्तलिफ जगह पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर भी काम किया ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, उस पर करते हैं, फोकस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें लाइब्रेरी का विज़िट करवा दें। ज़रूर आइए, बिस्मिल्लाह। चलें जी, अभी लाइब्रेरी का विज़िट करते हैं। ये बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का सेटअप है। जब इनको टाइम मिले यहाँ के बैठें, मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर जो है वो किताबें हैं बैठ के, और कुछ इनके अगर खसूसी सेशन होते हैं बच्चों के किरात के, मश्क के, उसकी भी फैसिलिटी यहाँ है। हमारे कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं। साथ वाल एक कमरा हमने इस काम के लिए मुख्तस किया है कि उसको एक हम स्टूडियो की शक्ल देंगे। यहाँ पर बच्चे अपनी मर्ज़ी की बुक्स बैठकर पढ़ सकते हैं। फैसिलिटी इसकी क्या टाइमिंग्स हैं? ये मोस्टली तो 4 बजे के बाद ही फ़ारग होते हैं। सुबह तो क्लासेस होती हैं, दरमियान में ब्रेक होती है वो पर कैंटीन पे, और बाकी नमाज और ज़ोर का खाना तो 4 बजे के बाद है। या वीकेंड पे जो बच्चे घर नहीं जाते वो अवेल कर सकते हैं। हर बच्चे के लिए फैसिलिटी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्टल में आपके पास कितने बच्चे मौजूद हैं जो इधर ठहरते हैं आपके पास? हॉस्टल में अभी हमारे पास 200 के करीब है। उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? उनको हॉस्टल की फैसिलिटी तो है ही, उसके अलावा उनकी मैसिंग है, 3 टाइम खाना है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर उनकी जो सबसे उनकी सहूलत है वो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं कि रात को मगरिब तक इशा क्लास होती, और आजकल सर्दियों में चूँकि रातें लंबी हैं तो आजकल फजर टाइम क्लास होती है 1 घंटा की। उसके बाद नमाज फजर पढ़ते हैं, फिर 1 घंटे की ब्रेक देते हैं, नाश्ता करें और यूनिफॉर्म पहने तैयार हों क्लासेस के लिए। कब से आप इधर? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं आप? जी, कितना कर लिया? 11 पारे कर ली। 11 पारे कर लिए, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप हमें किरत सुनाएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है माशाल्लाह आपका। लाइब्रेरी में बैठे हैं, कौन से टॉपिक की बुक पढ़ रहे हैं? सीरतुन नबी बाद साले नबी। तो आप भी हाफिज़ बन रही हैं? जी आप भी हिफ्ज़ कर रही हैं? जी, कौन से सिपारे पे हैं? मेरे 20 हो गए हैं, 21वें पे हूँ। माशाल्लाह, कितने टाइम में 20 किए आपने? 2 साल।
یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی آتا ہے تو اسے اچھا شہری بننے کی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹ تو الگ چیز ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی آئے تو ہمارا مہمان ہوتا ہے، ہم اس کا احترام تکریم ہمارے لیے لازم ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اچھا کوئی پیرنٹس آئیں گے یا وزٹر کوئی بھی آئے تو ہمارے جو ہے وہ اس معاملے میں طبیعت میں بڑی وسعت ہے. تو اسی طرح بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں. بچوں کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا جو نفرت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے رویوں میں، یہ چیز نہیں ہے. اس چیز نے بہت نقصان پہنچایا امت کو بھی اور دین کو بھی. تو پولائٹلی اور شائستگی کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھی مورل ویلیو کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور سوسائٹی میں بیہیو کرنا چاہیے. ایک بچہ ایوریج کتنے ٹائم میں حفظ کر لیتا ہے کمپلیٹ؟ ایوریج ٹائم تو 3 سال ہے. کچھ ایکسٹرا آرڈنری بچے ہوتے ہیں. اب پچھلے سال ایک بچے نے 10 مہینے میں کیا ہے، اس سے پہلے بھی ایک بچے نے وہ یو کے سے آیا تھا، اس نے 11 مہینے میں کیا ہے. تو اس طرح کے معاملات بھی ہیں. کوئی آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں؟ نہیں، یہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے آن لائن کلاسز کا. ہمارے جو ماڈل ٹاؤن مین آفس ہے وہاں پہ الگ سے پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے وہ سارا دنیا میں ہوتا ہے. وہ پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ اس کی کلاسز ساری رات چلتی ہیں. تو یہ سیٹ اپ سارا ہمارا جو مین آفس ہے وہاں اس کے اندر ہے. اب تک یہاں سے کتنے بچے حفظ کر کے جا چکے ہیں؟ میں ایگزیکٹ فگر تو چونکہ میں ذمہ داری سنبھالی ہے بعد میں، ادارہ تو 94 سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ فگر 1000 میں، ہزاروں میں ہے. ہزاروں میں، ہزاروں طلبا کے ہزاروں کی تعداد میں بچے یہاں پر حفظ کر کے جا چکے ہیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں جا کر اپنی زندگی کس طریقے سے گزار سکتے ہیں. خوبصورت اخلاق سکھایا جاتا ہے، بہترین تعلیم دی جاتی ہے اور ادب کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے.